نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور یہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ جب نماز اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر آئے تو صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ کہتا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو نماز وہ ہے۔ آج ہم نے صرف نماز کو عبادت سمجھا ہے۔ نماز بڑی اہم چیز ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے سے بڑی بڑی جنگوں کو فتح کر لیا، نماز کے ذریعے سے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا۔ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے اسلام کے اندر، اس جنگ میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تلاش کر رہے تھے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں نہیں مل رہے۔ صحابہ کرام پریشان، کیا ہو گیا، ہمارے نبی کہاں چلے گئے؟ تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سجدے میں گرے پڑے۔ صحابہ کرام تو جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور نبی سجدے میں ہیں۔ یہ بتا کر چلے گئے کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والے انسانوں، تمہارے توپوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری طاقت جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ ہمیں بتایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کر رہے تھے کہ اے اللہ، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، اگر یہ دشمنوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، اب تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے۔ یہ الفاظ حدیث کے آتے ہیں۔ یہ ہے نماز۔ صحابہ کرام کوئی بھی نقصان ہوا نماز پڑھتے تھے، کوئی خوشی ہوئی نماز پڑھتے تھے، ان کو یقین تھا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو
اور ان کے ماں باپ کو، پوری دنیا کو، دنیا کی ہر چیز کو جس نے پیدا کیا، اگر ہم نے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے انسان، تو تو انسان ہے، اللہ کے سامنے دنیا کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ لیونگ تھنگس ہوں یا نان لیونگ تھنگس ہوں، جاندار ہوں یا بے جان ہوں، سب اللہ کی تعریف کرتی ہیں، سب اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، لیکن ہم ان کی نماز، ان کا سجدہ سمجھتے نہیں۔ تو یہ ہے نماز کی طاقت۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، نماز میں جان پیدا کرو، نماز میں قوت پیدا کرو۔ سب سے پہلی چیز تو نماز ہے ایمان کے بعد۔ سنو مسلمانوں سے، نمازیں تک یاد نہیں ہے، اور جب بات کریں گے تو سمجھ لو ایک عالم بات کر رہا ہے، لیکن نمازیں یاد نہیں ہے۔ فتوے کتنے بھی لے لو، لیکن نماز یاد نہیں ہے۔ جو سب سے ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز ہے، کتنے لوگ ملتے ہیں کہ یہ بتاؤ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کیا سورہ اخلاص سے کام چل جائے گا؟ کیا پوری زندگی تم نے کیا کیا؟ اللہم انا نستعینک، مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد نہیں کر سکتے؟ پورا حساب و کتاب ہمیں دکانوں کا یاد ہے، سب یاد ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہماری نمازوں کا یاد ہے۔ بہرحال نماز کے اندر قوت پیدا کرو، نماز کے اندر طاقت پیدا کرو۔ تو نماز میں سب سے اہم چیز ہے سجدہ۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال کا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے، انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک سجدہ اللہ کے لیے کرو۔ تو نماز میں سب سے اہم چیز ہے سجدہ۔ اس امت سے پہلے جتنے بھی امتیں آئی سب کی نمازیں تھیں، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم نے تم کو پیدا کیا انسان، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکل کو بنایا، ہم نے آنکھ اچھے سے بنائی، ناک اچھے سے بنائی۔ اگر ہماری آنکھیں پیچھے اللہ کر دیتا تو ہم پانی پی رہے ہیں، دن کا بھی پی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان سے خوبصورت کسی کو اللہ نے نہیں بنایا۔ ہم اپنے چہرے ملائیں اور جانوروں کے چہرے ملائیں، سب سے خوبصورت چہرہ انسان کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا دیکھو میں آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالوں گا، تم سب سجدے میں گر جانا۔ یہ سجدہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ بڑی اہم چیز ہے جو اللہ فرشتوں سے کرا رہا ہے، اور اس میں یہ شیطان بھی تھا، حالانکہ شیطان فرشتہ نہیں، یاد رکھو کان من الجن، قرآن کہتا ہے کان من الجن، وہ جنات میں سے ہے۔ فرشتے، جنات، انسان، فرشتوں کو نور سے بنایا، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، قرآن کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو حکم دیا، میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے اندر روح کو ڈالوں گا، تم سب سجدے میں گر جانا۔ لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ جو سجدے کا عادی ہوگا
اس کے اندر سے غرور تکبر نکل جائے گا. سجدے کا مطلب یہی ہے. سجدہ زیادہ کرنے سے اپنے اندر سے تکبر نکلے گا, غرور نکل جائے گا, اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھو, قرآن میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون سے وَأَحْسِن, تو بھی غریبوں کو دیا کر, اللہ نے بہت دیا ہے. اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں کیوں دوں. بس اس نے یہ قارون نے ایک بات سوچی کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں ذلیل کروں. ایک عورت کو تیار کیا کہ جب یہ بیان کریں تو کھڑی ہو جانا اور یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ نبی ہے, بس ایک عورت کو تیار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, عورت کھڑی ہوتی ہے, کہنا چاہتی کچھ ہے اور نکلا یہ کہ نہیں, موسیٰ علیہ السلام تو پاک صاف نبی ہے. بس پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو کہ قارون نے تیار کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ زبانوں کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ دماغ کا مالک ہے, وہ ہاتھوں کا مالک ہے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کچھ چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہی دعا کی اور یہ اعلان کیا کہ اے زمین اس کو دھسا لے. تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ایڑیوں کے بل دھسا اور وہ گڑ گڑاتا رہا موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ مجھے بچا لے. گھٹنوں کے بل اندر دھسا زمین کے اندر, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو رحم نہیں آیا, حتیٰ کہ پورا وہ زمین میں دھس گیا. فَخَسَفْنَا بِهِ, یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں 20ویں پارے کی. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور جتنا بھی مال تھا سب دھسا دیا زمین. وجہ کیا رہی کہ اس نے تکبر کیا. اللہ نے اس کو ذلیل ایسا کر دیا کہ زمین پھٹی, چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے میرے موسیٰ پیغمبر, اے میرے کلیم, یہ تجھ سے گڑ گڑاتا رہا, تجھ سے کہتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دے, اگر ایک بار بھی مجھے پکار لیتا میں اس کو بچا لیتا. یہ تو سجدہ بڑی اہم چیز ہے. تو نماز میں اہم سجدہ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی سجدہ کرایا گیا. وہ سجدہ تعظیمی تھا, عزت والا سجدہ. جیسے اسکول میں ٹیچر کہتا ہے دیکھو یہ بچے نے واہ کمال کر دیا, تالیاں بجاؤ. تو بجانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کمال کیا. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا, روح ڈالی, فرشتوں سے کہا میری قدرت کو دیکھنا, میری طاقت اور پاور کو دیکھنا اور سجدہ کرنا میرے لیے. تو یہ سجدہ تھا اللہ کے لیے, مگر تعظیمی سجدہ بولتے. اسی طریقے سے ہم اور آگے آدم علیہ السلام کی امت سے آگے چلے. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, انی رأیت احد عشر کوکبا, سورہ یوسف, انی رأیت احد عشر کوکبا, اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے, احد عشر کوکبا, 11 ستارے ہیں, والشمس والقمر, سورج ہے, چاند ہے, وہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا. پھر پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا. اخیر میں یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن جاتے ہیں تو 11 بیٹے اور دونوں ماں باپ, محل سجا ہوا ہے, ماں باپ کو اوپر بٹھایا, عظمت دی یوسف علیہ السلام نے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اونچی جگہ بٹھایا. یہ عظمت ہے. ہمارے گھروں میں دیکھو کیا ہو رہا, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ٹوٹا پھوٹا سا کوئی کمرہ ہے, اس میں ماں باپ رہ رہے ہیں. یہ عظمت ہے ماں باپ کی. بالکل سڑا ہوا کمرہ ہے, نہ کوئی وہاں رہ رہے ہیں, اور اپنے لیے نوکر ہیں, چاکر ہیں, سب ہیں. کیا عظمت ہے. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے زکات, ہمارا حج, یہ کس کام کا ہے جب ہمارے ماں باپ دکھی رہ رہے ہیں. جاؤ دیکھو گھروں میں بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہونا چاہیے کہ اپنے کمرے میں عظمت کے ساتھ ان کو رکھا جائے.
یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی محل میں آتے ہیں سب سجدے میں گرے، 11 ان کے بھائی اور ماں باپ۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے ابا یہی ہے وہ خواب کی تعبیر۔ تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ بہرحال یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ سجدہ نماز ہے، نماز کا سجدہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سجدہ اہم ہے، سجدہ نہیں نماز نہیں۔ جس سجدہ نہیں نماز نہیں، اہم نماز کے اندر سجدہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر وقت ہے، کمزوری ہے، 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر صف میں کھڑے ہو گئے اور نماز سجدے کے ساتھ پڑھی۔ یہ ماحول جو چلا ہے، جو معذور ہے، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کرسی والا جو واقعی معذور نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور آپ کی بیوی نے کھانا کرسی پر رکھ دیا۔ حدیث کو دیکھو، آپ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ جب نبی کھانے پر کرسی پر بیٹھ کر منع فرما رہے تو نماز کا کیا ہوگا؟ یہ وہ صرف مجبوری ہے، وہ نماز کیسی جس میں سجدہ نہ ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹھ کر وہ سجدہ نہ کر سکے تو کم سے کم سجدے کے لیے جھکے گا، کچھ تو سجدے کے قریب ہوگا۔ ہاں اگر وہ بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ کر رکوع بھی اشارے سے کیا، تھوڑا سا جھکا، سجدے کے لیے زیادہ جھکا، پورا نہیں جھک سکتا کیونکہ پیٹھ میں یا تو کچھ آپریشن ہے، کچھ ہے، لیکن بیٹھ سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ افضل ہے کرسی سے۔ وہ خالی مسئلہ بتا رہا ہوں میں، بات آئی ہے سجدے میں، تو سجدہ اہم ہے اور سجدہ ہمارا لمبا ہونا چاہیے۔ امام صاحب لمبا نہ کریں ورنہ سب بولیں گے امام صاحب بہت لمبا نہیں۔ لمبا سجدہ کب ہو؟ آپ اپنی نماز پڑھ رہے، تہجد کی نماز آپ نے پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لمبا سجدہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 10 منٹ کا سجدہ کرتے تھے۔ یہ بالکل تحقیق سے میں بتا رہا ہوں، 10 منٹ کا۔ اور تہجد میں کبھی کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں یہ سمجھی کہ نبی چلے گئے کیا، لیکن نبی علیہ السلام تو نبی تھے، تھوڑا سا پیر ہلایا، عائشہ کو سکون ملا رضی اللہ عنہا، نہیں نبی موجود ہے۔ اب سجدہ لمبا کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ تو میں نے شریعت کی بات بتائی، یہ تو نبی کی بات بتائی، یہ تو قرآن کی بتائی۔ آسٹریلیا میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے ایتھڈ، میں نے ابھی پڑھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو خون جاری ہوتا ہے، اس کے دماغ میں جاتا ہے، اس کے یعنی نیچے کے جو حصہ ہے اس میں بلڈ پہنچتا ہے اور مائنڈ کی نسیں کھلتی ہیں، اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے مائنڈ کے اندر، دماغ کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہاں پر اپنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ MBBS ڈاکٹر بعد میں بنانا، پہلے حافظ قرآن بنا لینا۔ اس کی وجہ کیا نکلی کہ یہ حافظ لوگ، قرآن پڑھنے والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کا مائنڈ غیر نمازی سے اچھا ہوگا۔ دیکھو ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن نمازی نہ بنے، کتنا افسوس کی بات ہے۔ نمازی بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، وہ سب کچھ بن جائے گا۔ جس کا دماغ کمزور ہو سجدے لمبے کرے تو یہ ساری بیماری۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ آنکھوں کے نیچے کالے دھبے بھی دور ہوں گے، گالوں کے اندر جھریاں یہ بھی ختم ہوں گی۔ یہ میں ڈاکٹروں کی بات بتا رہا ہوں، لمبا سجدہ کرنے سے۔ بہرحال یہ سجدہ جو ہمارے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، یہ بڑا فائدے کی چیز ہے، اور بہت ساری بیماریاں لکھی ہیں اس سے دور ہو جائیں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ نماز کے طریقے پر۔
پہلے ہم نماز کی کتابیں کوئی خریدے گھر پر رکھیں، پوری نماز یاد کریے اور نماز کی خشوع خضوع سیکھیے، پھر نماز میں برکت آئے گی۔ بہرحال یہ سجدہ نماز پر صرف بات ہوئی، ایک نماز کا سجدہ، اور پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی تھا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ سجدہ تلاوت ہے، اور اسی طریقے سے سجدہ شکر ہے، اسی طریقے سے اور بھی سجدے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔